السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ میں آج یہ ایک خوبصورت جگہ پر آیا ہوا ہوں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سوچا کہ آپ سب کو میں دکھاؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ قل سیروا فی الارض، کہ دنیا میں یعنی زمین کے اندر گھومو پھرو اور دیکھو جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے مقامات دیکھو، اور دنیا کی جو یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسین بنائی ہے، اس کے منظر دیکھو اور اس کی خوبصورتی دیکھو۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی غافل ہے تو ظالم انسان اور جن ہی ہے، بعض نہیں، یعنی بعض جو اللہ تعالیٰ کے نیکوکار ہیں وہ تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ظالم لوگ ایسے انسانوں میں سے بھی ہے کہ اپنے حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، رب تعالیٰ کی ان کو یاد نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی یہ خوبصورت کائنات جس میں پھیلی ہوئی عجیب و غریب مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، عجیب و غریب مناظر، یہ جنگلیں اور پہاڑ پروت اور کھیتیاں، ندیاں اور ایسی زمین اور ایسے جنگلات میں پائی جانے والی رب تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات، حشرات الارض، درندے، چرندے، پرندے، کیڑی مکوڑے اور چڑیا، طوطے، خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ رب العالمین کی اس کائنات میں جو بھی انسان غور و فکر کرے گا وہ یقیناً ہدایت پائے گا، کیونکہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ رب العالمین کی یاد دلاتی ہے جب ہم اس میں غور کریں گے۔ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے تاکہ انسان یہ دیکھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اے انسان ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو انسان کے لیے فائدے کی زمین بنائی، نرم زمین بنائی، تاکہ اس کے کشادہ راستوں میں انسان چلے پھرے، اپنا جو رزق ہے وہ تلاش کرے۔ اور اللہ ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اپنے نیکوکار بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو یہ وسیع کائنات ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کائنات یہ جو اللہ رب العزت نے بنائی، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، اور زمین کے اندر پہاڑ، اور پھر میوے، پھر درخت، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں، جانور، پرندے، چرندے، اور خوبصورت پھول، تتلیاں،
رب العالمین کی جو یہ کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات پائی جاتی ہے سب میں یہ غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین اور آسمان کی جو بناوٹ ہے، جو زمین اور آسمان کی بناوٹ میں اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی کتنی بڑی کائنات ہے. جس طرح سے یہ دیکھو، یہ بھی مخلوقات ہے اللہ رب العالمین کی. تو ایسی بہت سی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین اور آسمان کی بناوٹ پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تعجب سے دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے. رب کی وحدانیت ان کے اندر ابھر آتی ہے. وہ رب کے کلمات، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، رب کے کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں. اور یہ کائنات، ان پر غور و فکر جب انہوں نے کیا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، یہ پوری کی پوری کائنات، یہ خلقت تو نے بے فائدہ نہیں بنائی. اور جب دیکھا کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں ہدایت بخشی کہ وہ کائنات کے اندر وہ رب العالمین کی یہ جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر غور اور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، اور وہ رجوع کرنے والے بندے ہو گئے، تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا. کیا انہوں نے دعا کی، ربنا ما خلقت هذا باطلا. پھر کیا فرمایا، سبحانک فقنا عذاب النار. بس تو تو پاک ہے، سبحانک، تو تو پاک ہے ہمارے پروردگار، سبحانک فقنا عذاب النار. لہٰذا ہمیں تو عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا. فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو سامعین کرام، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے ایریے میں اگر ایسی چیزیں موجود ہوں، یعنی گھنے گھنے درخت، جہاں پر پرندے ہو، جہاں پر اور بھی جانور ہوں، آپ جب انہیں دیکھو گے تو آپ کی دل میں اللہ رب العزت کی یاد آئے گی. اگر ایسے مناظر، ایسی جگہیں آپ کے ایریے میں آس پاس کہیں بھی ہو تو آپ ضرور جائیں اور دیکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی مخلوقات ہیں. اللہ ذوالجلال نے یہ کیسی خوبصورت کائنات بنائی ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ فانی دنیا اتنی خوبصورت اللہ ذوالجلال نے بنا دی ہے. تو سوچو، جس جگہ، جس ملک کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ راضی ہو کے اپنے بندوں کو داخل کرے، یعنی جنت. وہ کتنی خوبصورت ہوگی یار. جو بنائی اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اس جنت میں داخل کرے. تو وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو محسن بنا، ہم سب کو متقی بنا، ہم سب کو صالح بنا، ہم سب کو کائنات میں غور و فکر، تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی، تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں غافل بندہ نہ بنا الہی، ہمیں باغی بندہ نہ بنا. ہمیں تیری عبادت اچھے سے اچھے کرنے کی، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، تمام تر اہل اسلام کو تو عزتوں سے نواز. الہ العالمین، مرد، عورت، بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، تمام تر کو ہدایت عطا فرما. تمام تر کو تیری یاد سے منور فرما. تمام تر کے دلوں کو تیرے کلام سے منور فرما، اور تمام تر کے دلوں کو
تو ایمان سے بھر دے۔ الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما۔ الہ العالمین جو بھی میرا بھائی سن رہا ہے اللہ اس کو بھی ان دعاؤں کا مستحق یعنی ان دعاؤں میں شریک جو ہے ان کے لیے بھی ان کے حق میں بھی دعا تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں تو معاف فرما۔ آمین و صلی اللہ علی النبی۔